اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک MCN بزنس گروپ، بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر 10 رات بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، مسلمانوں کے ابن بطوطہ قائد ملت اسلامیہ لسان الامت شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل، جان نثار الطاف حسین، جان نثار پاک ISI، جان نثار پاک آرمی، جان نثار پاک رینجر، جان نثار پاک پولیس EX سپارکو امپلائیز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، کنوینئر ماہدویہ رابطہ کمیٹی پاکستان، رکن دائرہ برادری پاکستان ایکشن کمیٹی، جوائنٹ سیکریٹری انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی ایکشن کمیٹی، سابق ٹیکنیشین 1 اسٹیون سپارکو، CEO نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خادم فکری۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ ہمارے سینئر ساتھی بشیر تنولی بھائی سے مخاطب ہے۔ آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ خاکسار بفضل تعالیٰ خیریت سے، آپ کی خیریت خداوند تعالیٰ سے نیک مطلوب ہے۔ آخری اطلاع آنے تک آپ ہمارے PSO پمپ پر موجود تھے، مطلب فیاض امان بھائی سے سینئر وائس چیئرمین ہمارے، ان سے رابطہ ہوا تھا۔ تو ایک بہت بری خبر آپ لوگوں کے لیے، ہمیشہ ہم اچھی خبر سناتے ہیں کہ آپ بشیر بھائی، آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ شمریز خان تنولی جو DG رنجت سنگھ بنے ہیں، ان سے ملاقات کریں گے۔ آپ کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے میں نے ان کے لیے فخر پاکستان سابق SSP CID چودھری اسلم شہید MCN قومی ایوارڈ بھی تیار کروایا تاکہ ان سے ملاقات ہو تو ان کو ہم ایوارڈ بھی دیں حسب روایت۔ اور باقاعدہ ایک لیٹر ہم نے ثانیہ گل پلازا کے حوالے سے جب ان کو بھیجا تو اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ سے ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایوارڈ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک لیٹر میں نے ان کو بھیجا اس حوالے سے کہ رینجر کے جو غدار ہیں، جو کالی بھیڑیں ہر محکمے میں ہوتی ہیں، انہوں نے مجھے 7 دسمبر اور 8 دسمبر کے درمیانی شب رات 2 بجے 2024 میں بغیر کسی جرم کے مخبر خاص کی اطلاع پر میرے گھر پر چھاپا مارا اور مجھے اریسٹ کیا۔ تو مجھے اس کا حساب چاہیے کہ آخر میرا جرم کیا تھا کہ 8 دن کی جیل بھی مجھے کاٹنا پڑی۔ ملک و قوم سپارکوں کی بقا سلامتی کے لیے تاحال میری جدوجہد جاری ہے۔ آخر میرا جرم کیا تھا؟ اور جب کہ معلوم بھی ہو گیا کہ میں وہ نہیں ہوں جو جھوٹی اطلاع دی گئی، تو نہیں مجھے گرفتار کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کہہ رہے تھے ہمیں نوکری کرنی ہے۔ تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ بھائی نوکری آپ نے کرنی ہے، میں تو نوکری چھوڑ کے آیا ہوں ملک و قوم کی خاطر، اور آپ مجھے ایک جھوٹے کیس میں لے جا رہے ہیں، اپنے بندے کو لے جا رہے ہیں جو آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کو ایوارڈ دیتا ہے، آپ کے کیمپس کا دورہ کرتا ہے رینجر کے، اس شخص کو آپ لے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا عذاب تو آئے گا۔ تو اللہ کا عذاب آ کر رہا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ میرے اس کھلے خط کا جواب شمریز خان تنولی نہیں دے سکے۔ اسی سے اندازہ ہو گیا وہ کس کریکٹر کے مالک ہیں۔ ان کا کام تھا کہ ان افسران کے خلاف ایکشن لیتے کہ بھئی تم نے کیسے جھوٹ لکھا پر ایک ہمارے بندے کو آپ نے اٹھایا جو SPD سے ریٹائر ہے، وہاں سے پینشن لے رہا ہے، لیکن وہ ایکشن تو کیا لیتے، خاموشی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھید کھول دیا۔ ابھی جو وہ ایک جونیئر آرمی آفیسر کی وائف کے ریپ میں بے نقاب ہوئے ہیں، جو سوشل میڈیا پر چلی، فیس بک پر مجھ تک بھی پہنچی، اور میں نے باقاعدہ اس کے لیے ایک اور لیٹر فیس بک پر ڈالا ہے۔ ہمیں بڑی ندامت ہو رہی ہے کہ ہمارے ایک تنولی بھائی جن پر ہم فخر کر رہے تھے، وہ اتنے بیڈ کریکٹر نکلے۔ ڈائن بھی 10 گھر چھوڑ دیتی ہے، انہوں نے ہمارے جونیئر آرمی کے افسر کی وائف کے ساتھ ریپ کیا۔ اگر یہ خبر جھوٹی بھی ہے تو میں نے آرمی چیف صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ شاید قاضی بھائی اگر نے جھوٹی رپورٹ دی ہے، مجھے تو امید نہیں ہے کہ وہ ایسی جھوٹی رپورٹ اور ایسے افسر کے خلاف جاری کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اس نیچر کے نہیں ہیں، اور پھر ہمارے سلسلے کے قاضی اور قاضی خاندان کی عزت و توقیر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ قاضی کاظم سندھ کی ایک عظیم شخصیت، جن کا دائرہ برادری مہدویہ برادری پاکستان شہداد پور میں قاضی کاظم کے نام سے والی بال ٹورنامنٹ کرواتی تھی، تو ہمارا تعلق تھا۔ اور قاضی کاظم کے نواسے، وہ بھی ہسٹری آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ سب میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی کے سلسلے کے لوگ ہیں، تالپور ہوں، قاضی ہوں، بہت ساری خانوادے ہیں، نام ذہن میں نہیں آ رہے اس وقت، تالپور ہوں، جو بھی ہوں، مطلب خانوادے سب اس سلسلے کے لوگ ہیں، با کردار لوگ ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے۔ تو قاضی کاظم کے نواسے میاں میر بالا پیر کا مزار اقدس لاہور میں، مجھے بھی جنرل ضیاء صاحب کے دور ان کے مزار اقدس پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اور جب جتوئی صاحب بھی اسی سلسلے کے ہیں، جب جتوئی صاحب وزیر اعظم بنے ملک کے، تو وہ داتا دربار نہیں گئے سیاسی پروٹوکول کے حساب سے، پہلے وہ اپنے جد امجد میاں میر بالا پیر کے مزار اقدس پر گئے، اس کے بعد داتا دربار پر گئے۔ اور میاں میر کا ایک اور تاریخ بتا دوں آپ کو کہ سکھوں کے گولڈن ٹیمپل کا سنگ بنیاد جو ہمارے میاں میر بالا پیر نے رکھا۔ اب وہ کیوں رکھا؟ کیا ان کے پاس کوئی گرو نانک نہیں تھا ان کا؟ تو سکھ جو ہے وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن بعد میں ان کے ساتھ ظلم ستم ہوا تو دوبارہ کنورٹ ہو گئے سکھ میں، لیکن انہوں نے اپنے جد امجد کو یاد رکھا، میاں میر بالا پیر کو۔ یہ وہ ہسٹری ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آج علماء سو کے فتووں سے عباسی برادری، کلوڑ عباسی برادری، دائرہ مہدویہ برادری جو ہے بلوں میں گھس گئی ہے، لیکن اسلم علی میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی کا بھی وارث ہے۔ میاں مصطفیٰ گجراتی فاتح دربار اکبری، جنہوں علماء سو کو زمانے میں شکست دی، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، ان کا بھی وارث ہے۔ اور خاص طور سے دائرہ کھنڈیلا ریاست جے پور پنک سٹی بھارت کا وارث ہے، اردو کا وارث ہے۔ 18 کتب ہماری، جس میں تاریخ غریبی 700 صفحات سے زائد مشتمل ہے، کراچی کے نیشنل میوزیم میں موجود ہے۔ تو میں کیوں ڈروں گا؟ میرے آبا اجداد نے کوئی غلط تعلیمات نہیں پھیلائی تھی۔ آج یہ جنڈر قانون بنانے والے اور قادیانی کو ووٹوں کے لیے اپنا بھائی قرار دینے والے اسلم علی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ان سے تو وہ لوگ ڈرے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے۔ اسلم علی تو میاں آدم شاہ کی طرح اس عمر میں پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح نہ سر جھکائے گا نہ بکے گا، وہ اپنے پھانسی کے تختے پر چلیں گے۔ اگر یہ علماء سو کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اسلم علی کا بگاڑ لیں، میں تو چیلنج کرتا رہتا ہوں۔ تو مجھے آج انتہائی افسوس کے ساتھ بشیر بھائی آپ کو یہ اطلاع دینی پڑ رہی ہے کہ تنولی نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا۔ ابھی سردار تناول جب آئے تھے محسن پاکستان سر مصادق خان عباسی کی سالگرہ میں، تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا جب میں نے ان کو سنا کہ کیا شخصیت ہیں وہ۔ تو آج تنولیوں کا سر اس شمریز خان تنولی نے سر سے شرم سے جھکا دیا۔ اور میں انصاف چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو شاید قاضی بھائی کے میں نے عاصم منیر صاحب سے کہہ دیا ہے، فیس بک پہ ڈال دیا ہے کہ جھوٹی ہے تو انہیں سزا ملنی چاہیے، اگر سچی ہے تو اس کو عبرتناک سزا دو، تاکہ آئندہ ہمارے کسی جونیئر آرمی افسر کی بیوی کا ریپ نہ ہو۔ یہ میں نے عاصم منیر صاحب کو بھی کہہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ امام النام الزام کے فرامین در اتفاق نصرت دی، در نفاق عظیمت دی، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ میرا جائل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MC نیوز ID وائب TV پاکستان۔